حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ حضور ہم گن نہیں سکتے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، ہم گن نہیں سکتے کہ ہماری خطائیں کتنی ہیں، ہم گن نہیں سکتے کہ ہم پاپی کتنے بڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے گناہ جو ہے زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے بھی زیادہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے گناہ جو ہے وہ کیا درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اتنے درخت کے پتے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے گناہ سمندر کے پانی میں جو قطرے ہیں ان قطرات سے بھی زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو اس شخص نے کہا کہ آیا رسول اللہ سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ میرا گناہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اتنا میرا گناہ ہے جتنا اللہ کی رحمت ہے۔ بتائیے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ تمہارا گناہ چاہے کتنا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تم جتنا بھی گناہ کرو، جتنا بھی خطاکار ہو جاؤ، جتنا بھی پاپی ہو جاؤ، جتنا بھی برا ہو جاؤ، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے تمہارے گناہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اب تم توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تو وہ شخص نے یہ بات سنی تو کہا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں ہاں تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کہا پھر یا رسول اللہ میں جھکنے کو تیار ہوں۔ کہا توبہ کر لے، وضو کر، توبہ کر، استغفار پڑھ اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انسان ناامید کرتا کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، شرابی، زانی ہوں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ کوئی بھی انسان اپنے اوپر یہ امید لے کے نہ بیٹھے کہ میں سب سے بڑا گناہگار، کتنا بھی بڑا گناہگار، خطرناک، پاپی، برا ہو جائے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ آتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحم فرما کر اسے بخش دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے بندے التائبون توبہ کر لے، العابدون تو عبادت کر لے، الساجدون تو سجدہ کر لے۔ اس کے بعد پھر فرمایا حامدون السائحون
زندگی جو ہے قرآن میں گزارتے ہیں، پوری زندگی کے حیات جو ہے مسجد میں گزارتے ہیں، لیکن اخیر وقت میں اگر اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا اور کوئی دنیا میں کلام سب کر نہ گیا تو پھر سمجھ جائے ساری نیکیاں اس کے منہ میں معافی ہوئی، کوئی کام نہیں آیا۔ اسی لیے ہر انسان ایک ناامیدی کے قدم پہ ہے، کبھی نہ کبھی وہ توبہ کرے کہ کب اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہوگی۔ اس لیے کہاوت یہ ہے کہ انسان جب تک ساتھی ایک جگہ بیٹھ کر محفل میں بیٹھے یا کہیں کسی جگہ میں بیٹھے، لیکن یہ سوچ کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب دعا کرو، آمین بھی کرو۔ جب ایک امام دعا کرے تو سب آمین کرے، اب آمین کس کی قبول ہو جائے تو کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے اگر آدمی 100 مسجد ہے، امام دعا کرے تو سب کو آمین کہنا چاہیے۔ اس کی دعا پر آمین کہنے والا شخص اس کی آمین کب قبول ہو جائے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ منبر رسول پہ جب حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور علیہ السلام نے جب دعا فرمائی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو تو حضرت جبرائیل نے آمین فرمایا۔ تو آمین آمین دیکھیے، آمین کا مرتبہ وہاں تک ہے، اگر آپ آمین کہتے کہتے مر جائیں گے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے ہر گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ اسی لیے آمین کہنے پر ہمیشہ آگے رہیے اور کبھی بھی یہ دعا کیجیے کہ مولا آپ کو پروردگار میرا من بنتا ہے، اگر کوئی خطا کوئی غلطی کوئی گناہ ہم سے ہو جائے پھر بھی ہم تیری چوکھٹ پہ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا بھی ہے کہ تو چاہے بات نہیں کرے لیکن لاش میں پھر بھی آتا ہے میری چوکھٹ پر، تو میں کیسے تمہاری توبہ قبول نہ کروں؟ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں جب چاہے وقت ملے تو سجدہ کرتے ہیں، جب وقت ملے تو توبہ کرتے ہیں، جب وقت ملے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم عبادت کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، بیان کرو، یہ سارا کچھ میری تعریف ہے، تو تم تعریف بیان کرتے رہو، میں تمہاری نام کو بخشتا ہوں۔ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے ہر بندے کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ناامید لے کر نہیں رہیں گے۔ یہ بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی ناامید نہیں کریں گے۔ ایک شخص سے جو جب ناامید ہو گئے اور سوچے کہ 99 نہ کر سکے، اب اتنے لوگوں کا قابل میں ہوں، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ وہ شخص نکلا گھر سے اور سوچا کہ چلو توبہ کی وجہ سے نکلا، اب گیا راستے میں ایک راہب ملا، اب وہ راہب وہ بھی تھا، وہ بھی آدھا بھی تھا، وہ بھی کہتے ہیں خطرے نیم حکیم خطرے کا یہ کہاوت یہ ہے کہ کوئی آدھا پر بھی اگر ان سے مسئلہ پوچھنے جائیے گا تو مسئلہ نہیں بتا پائے کہ آدھا پر بھی پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے ایک راہب جو تھا وہ راستے میں مل گیا اور آدھا پر بھی تھا، یہ شخص جو 99 کا قاتل تھا یہ شخص نکلا اور اس سے ملاقات کی، کہا کہ میں 99 آدمی پر قتل کر چکا ہوں، 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آدھا پر بھی یہ پڑھا ہی نہیں ہے، صحیح سے پڑھتا ہوگا تو کہہ دیتا کہ نہیں تو 99 کیا اگر 999 قتل کرتا پھر بھی اللہ کو جواب دے دیتا، لیکن یہ بات اس نے کہی کہ 99 کا قاتل اور مجھے اللہ بخشنے کبھی نہیں ہو سکتا، تو کبھی معافی کی بات مت کر۔ لیکن جب یہ بات اس نے کہی تو اس نے تلوار اٹھایا اور اس کو پھر مارا، اس کے گردن کو سر سے تن سے الگ کر دیا، اور جب جسم سے گردن کو الگ کر دیا اب تک دنیا میں تھا لیکن اب 100 پورے ہو گئے، 100 آدمیوں کا قاتل اب کہاں پہ ملے گا؟ ہم تھوڑا گناہ کرتے ہیں، شراب پی لیں، گالی لے لیں، کسی کو مار ڈالیں، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی زنا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کبھی کسی کو برا کہتے ہیں، کسی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب یہ شخص
تھا، ہم نکلے، نکلا تو کیا ہوا، گھر سے نکلا تھا، آگے راستے میں پہنچا اور اس کی ابتدا کیا، اس کا انتظار ہو گیا. جب حضور قبض ہو گئی تو اب دیکھیں وہ آدمی گرا کس طریقے سے کہ کوئی چھینک نہیں گرا ہوگا یا کوئی کروٹ سے نہیں گرا، اگر گرا ہے تو منہ کے بھر گرا، لیکن دیکھیے جب وہ گرا گرنے کے بعد اس کا منہ جو ہے وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف داخل ہو گیا تھا. تو اب آگے رحمت کے فرشتے، آگے عذاب کے فرشتے، دونوں فرشتے
پیشاب کر دے تو ماں ابے سے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے. دیکھیے اور خطرہ تو میں اس لیے کہتا ہوں چاہے بچہ ایک دن کا نہیں 1 گھنٹے کا ہو ماں کی گود سے نکل کر ماں کے پیٹ سے نکل کر ماں کی گود سے ابھی پہنچا ہے ابھی پہنچنے کا صرف ابھی 5 منٹ ہوا وہی بچہ جب ماں کی گود میں پیشاب کرتے تو وہ خطرہ بھی نہ معاف ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں جس سے تم مسئلہ پوچھتے ہو کہ وہ بچہ تو کھانا نہیں کھاتا وہ بچہ تو پانی نہیں پیتا وہ بچہ کوئی چیز نہیں کھاتا
महान नहीं है, नहीं माफ कर सकते। ये मसला कोई मसला नहीं है। कई बार तो बैठ कर करें और बैठ कर नहीं करने पाते या कोई तरह की कोई मुसीबत है, परेशानी है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तब जाकर खड़े होकर पेशाब करें और पानी लेते वक्त ये ध्यान रखें कि कहीं नीचे का कचरा जो है हमारे पेट में जमा होगी तो उछलकर ना गिरे। अगर गिरे तो फिर कितना गिरा उतना ही देखा जाएगा। अगर एक सिक्के से कम है तो धोना मुस्तहब है, एक सिक्का है तो धोना वाजिब है, एक सिक्के से ज्यादा है तब धोना फर्ज है। अब कदर कोई नमाज नहीं होगी। तो ये बातों का ध्यान नहीं रखते। सिर्फ ये छोटे छोटे मसला जो मसला बंदी वाले बता सकते उस मसले को आगे पूछते, ये मसला पूछते ये आलिमों से कि हम क्या करेंगे, अभी इसमें कोई सूरत निकल रही है। लोग कहते हैं आज बड़े बड़े लोगों की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे हमारी तार नहीं है। क्या करा तुम, क्यों तार नहीं है? आप छोटा बच्चा है, तार नहीं है, कल जब बड़ा हो जाएगा फिर कहेगा मैं नमाज ही लेता हूँ, अगर दिन भर करता रहेगा और का खैर नहीं है, अगर वही नमाज की हालत में मौत आ गई फिर क्या करोगे? इसलिए सोच कर कि अगर तार न हो तो फिर तुम्हारी दूसरा पूछो कि किस तरीके से हमारी तार करिए। ये सारा कुछ एक आयत नहीं पूछा जाएगा। कोई आधा आलिम से मत पूछे, अगर कोई किताबी सलाहियत ना है उससे ना पूछे। इसमें बाजार में ये मसला नहीं चलेगा, ये मसला किसी आयत से नहीं चलेगा। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आप सब पूछ रहे हैं। क्योंकि एक शराबी था, हम लोग सोचता था कि मैं इतना बड़ा शराबी हूँ और शराबी बातों लेकर के निकला। जब निकला रास्ते में तो देखा कि हजरत उमर मस्जिद तशरीफ ला है। हजरत उमर वो है कि उस वक्त का जमाना था, कोई भी अगर आदमी निकलता था घर से बाहर तो अपने हाथ में लिया प्यारे तलवार लेकर निकलता था। हजरत उमर की ये हालत थी कि जब भी निकलते थे काफिरों से ये बात थी कि काफिरों को लड़ पड़ते थे, तो इसलिए तलवार लेकर निकलते थे। और उमर का खौफ उसको इतना था, एक शराबी होकर के शराब पी करके जब रास्ते में जा रहा है हाथ में बोतल है शराब की, लेकिन उसने सोचा कि आगे उमर है, रास्ता एक ही है, तब्दील नहीं कर सकता। अगर वापस हो गया तो उमर मारेगा, अगर चला जाऊंगा तो शराब की बोतल हाथ में है, फिर क्या करेंगे? अब ये सोचने लगा, अब रास्ता बहुत करीब है, 10 फीट के रास्ते में आ गया। अब धीरे ये बात चल रहा है, ये बोला 5 करोड़ बिका, तुम मेरी शराब की बोतल है, आज तुम बस गए, आज मैं तौबा करता हूँ और इस दिल से मैंने तौबा की है बाबा, तो आज माफ कर दिया तो फिर कभी भी ये जबान ये हाथ ये पैर गुनाह की तरफ कभी नहीं जाएगा, कभी भी इस हाथ में शराब की बात नहीं होगी। ए बोला आज तुम माफ कर दे। इतना बोलते बोलते ये भी आगे बढ़ा, उधर से उमर भी आते रहे, यहाँ तक कि एक दिन के फासले पर जब उसने दिल से दुआएं की, मौला पाक परवरदिगार ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो शराब का लेकर जो अब तक शराब का आदत था, अब तक उसने शराब थी, लेकिन उस शराब के बदल में अल्लाह ने जब तौबा कबूल कर लिया, शराब की जगह दूध बना दिया, शराब को दूध में तब्दील कर दिया। जब वो आदमी बगल में छुपा दिया तो हजरत उमर से मुलाकात हुई, कहने लगा बगल में क्या है? कंबल ओढ़े हो, जुब्बा पहने हो, उसके बगल में जो ऊपर उठा हुआ है वो क्या है? कहा कि हुजूर ये दूध का बाटल है। अब क्या करेंगे? दिल में तो ये बात है कि शराब की बाटल है, मैंने दूध बता दिया, क्या किया जाए? कहा कंबल खोलो, जुब्बा उतारो, पता चलेगा। जब वहां से बाटल ले लिया, उमर ने देखा हकीकत में शराब नहीं दूध है। अल्लाह जब किसी की तौबा कबूल करता है तो इस शराब को दूध में तब्दील करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात कभी तब्दील नहीं हो सकती है। अल्लाह कहता है कि तू मेरी बातों में छूट जा, अगरचे समंदर के कदमों से ज्यादा प्यार करना है, लेकिन तेरे गुनाह अल्लाह बख्श देगा, लेकिन बख्शेगा